میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں کسی پہ تنقید کروں یا اس پلیٹ فارم سے کبھی بھی کسی کو تنقید کی جائے. ہمیشہ یہی چاہا کہ پازیٹیوٹی پھیلے، لیکن جب کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. اور اگر میں کسی کا نام لے کر بات نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی قسم کا خوف یا ڈر اس طرح کا کچھ ہے، نہیں. وہ پھر تنقید برائے تنقید ہو جاتی ہے اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک جنگ چل رہی ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے. اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے. تو بہرحال پاکستان کی ایک شخصیت ہے، معروف ٹک ٹاکر بھی ہیں اور لائک یوٹیوبر بھی ہیں، اور ان کا دین سے مطلب کہ دینی سرکل میں ان کا کوئی نام نہیں ہے، ایک علیحدہ سے ان کی فیلڈ ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے کئی چیزوں پر گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر ایک دن نا میں نے ان کی ویڈیو ایک میرے سامنے آئی ہوئی تھی، لیکن میں نے شاید اگنور کر دیا اس چیز کو کچھ مصروفیات کی وجہ سے. تو مجھے کسی نے 3-4 دفعہ وہ ویڈیو نا میرے گروپس میں خاتون نے سینڈ کی کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ رائے دے. تو دیکھیں وہ ویڈیو میں وہ شخص کہہ رہے تھے کہ ایک عورت کا جب اس کا دل ٹوٹا ہوگا اور وہ عشق مجازی سے پریکٹیکل لائف میں آئی ہوگی، اپنے شوہر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہوگی، سارا کچھ کر رہی ہوگی، رات کو جب وہ سجدے میں اٹھ کے روئے گی اور دعا کرے گی اللہ سے، تو وہ اللہ کی ولیہ ہے. اس کا تو پھر مقام ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے ولیہ ہونے کی دلیل کہاں سے ملی ہے؟ قرآن سے؟ حدیث سے؟ مجھے بتا دیں پہلے کہ عشق مجازی کیا ہے، کسے کہتے ہیں عشق مجازی؟ اسلام میں تو عشق مجازی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن اور حدیث دونوں اس کی نفی کرتے ہیں کہ ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں مردوں سے کہ جب تم غیر محرم عورت کی طرف دیکھو تو اپنی نظریں جھکا لو، اور عورت کو اسی طرح پردہ کرنے کا اور نظریں جھکانے کا کہا تاکہ نظر کی حفاظت ہو، کریکٹر کی حفاظت ہو انسان کی. تو عشق مجازی کیا ہے؟ لائک آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جب کسی سے حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہو، حرام ریلیشن شپ کا مطلب ایک غیر مرد عورت کا آپس میں فزیکل ہونا نہیں ہوتا. حرام ریلیشن شپ کا مطلب ہے کہ کسی غیر عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ اس خوف سے باتیں کرنا کہ کل کو ہم نے شادی کر لینی ہے، اس خوف میں وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں، اس خوف میں چیٹنگ بھی چل رہی ہے، اس خوف میں ویڈیو کالز بھی ہو رہی ہیں، اس خوف میں غیر اخلاقانہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتی ہیں، پیر زنا کرتی ہیں، اینڈ پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی آنکھوں سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے اس طرح کی گفتگو کرنا. ٹھیک ہے، تو جب آپ کی انگلیاں بھی چل رہی ہیں، آپ نے فون بھی کان کو لگایا ہے، آپ غیر محرم کو اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر پردے کے، تو وہ کیا ہے؟ اور وہ حرام ریلیشن شپ ہے. اس حرام ریلیشن شپ کو جب کوئی منزل نہیں ملی، شادی نہیں ہوئی، اس کا دل عورت کا ٹوٹا، وہ مطلب کہ اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی ہے، پریکٹیکل لائف میں آئی، وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے، اس کا جو ہے بچے ہیں ان کی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور لائک وہ سجدوں میں جو ہے رو رہی ہے، تو وہ اللہ کی ولیہ ہے. کہاں پر یہ آیا ہے کہ غیر محرم کے لیے رونا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ اس بات پر رو رہی ہے کہ اس سے ماضی میں غلطی ہو گئی، ماضی میں کوتاہی ہو گئی، اسے حرام ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہیے تھا، پھر ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 100 جو ہے قتل کرنے والے شخص کو اگر توبۃ النصوحہ کرنے کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے. وہ تو رحیم کریم ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی ماضی کی غلطیوں پہ رو رہی ہے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ کے کسی اور کے خیالوں میں رو رہی ہے تو پھر تو وہ اللہ کے قریب نہیں، وہ تو اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، اور آپ اس اللہ کی ولیہ ڈکلیئر کرنے پر تلے ہوئے. اور عشق مجازی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہمیں ملتا، یعنی یہ عشق حقیقی ہے، یہ عشق مجازی ہے. واٹ از دس؟ یہ عشق مجازی کیا ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اسلام رائے اور قیاس کا نام نہیں. سمعنا واطعنا کا نام اسلام ہے، سنا اور اطاعت کر لی. اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو. ٹھیک ہے، تو عشق مجازی والا کوئی کانسیپٹ نہیں. جو نیو یوتھ کو پاگل بنایا جا رہا ہے نا،
تجزیہ کاری شروع کی ہے کہ یعنی پہلے اللہ کی ولیہ بننے کے لیے آپ کو حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہونا ہے، پھر وہ آپ کا ریلیشن شپ ناکام ہو جائے، پھر آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے کسی کے خیالوں میں، دوسرے مرد کے خیالوں میں انوالو رہیں، اور پھر جو ہے آپ اللہ کے آگے روئیں اور آپ اللہ کی ولی ہیں. نہیں، اگر تو یہ سوچ ہے تو 110% گمراہ کرنا سوچ ہے، اور اگر یہ سوچ ہے کہ جو ماضی میں ہوا وہ غلط تھا، اللہ سے اس کی معافی مانگی جا رہی ہے، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر اللہ آپ کو اپنے قریب کرے گا. اور یہ عشق مجازی والا کنسیپٹ اپنے دماغوں سے نکال دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں ہے.